الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ سامعین حضرات، رب ذوالجلال نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اور اہل ایمان سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہر چیز سے بڑھ کے وہ رب ذوالجلال سے محبت کرتے ہیں، اور محبت الہی پر وہ ہر چیز کو قربان کر دیتے ہیں، اور اس محبت کو کسی پر قربان نہیں کرتے۔ اور اگر محبت الہی اور غیر کی محبت کا تقاضوں کا مقابلہ ہو تو وہ محبت الہی کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو بلا شبہ محبت الہی ایک عظیم سعادت بھی ہے اور اعلیٰ درجے کی یہ عبادت بھی ہے، اور قرآن پاک کا مطالعہ کیا جائے تو اس سے بات یہ واضح ہو جاتی ہے کہ تمام عبادتوں کی اصل وہ محبت الہی ہے۔ جس طرح کہ رب ذوالجلال نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، فرمایا انسان میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھ۔ اور ایسے ہی زکوٰۃ و صدقات و خیرات کی بات ہو تو انسان جب رب ذوالجلال کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، وہ مال جو اس نے محنت کر کے کمایا، وہ مال جس میں اس کی محنت بھی شامل ہے، اس کا خون اور پسینہ شامل ہے، تو انسان اللہ کے راستے میں مال خرچ کر کے یہ واضح پیغام دے رہا ہے کہ یہ مال خرچ کرنا اور یہ دنیا کا مال و متاع، یہ دنیا کے ساز و سامان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، جو باقی رہنے والی چیز ہے وہ رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ تو گویا کہ انسان اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کر کے یہ پیغام دیتا ہے کہ یہ عبادت الہی بھی ہے اور محبت الہی بھی ہے۔ اسی طرح اگر روزے کو دیکھا جائے تو روزے میں بھی محبت الہی کی جلوہ گیری ہے۔ انسان کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، جنسی خواہشات کو ترک کر دیتا ہے، صرف محبت الہی کی وجہ سے، اور پھر رب ذوالجلال بھی انعام یہ عطا فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ انسان تو نے میرے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا، حلال چیزیں کھانا پینا تو نے چھوڑ دیں اور جنسی خواہشات کو تو نے ترک کر دیا، تو فرمایا کہ پھر روزہ میرے لیے ہے اور میں رب ذوالجلال خود اس کی جزا ہوں۔ اسی طرح اگر حج کی عبادت کو دیکھا جائے تو وہاں بھی محبت الہی نظر آتی ہے۔ بظاہر تو انسان بغیر سلے ہوئے کپڑے پہنتا ہے، خانہ کعبہ کے چکر بھی لگاتا ہے، کبھی مقام منی پر، کبھی مزدلفہ پر، کبھی مقام عرفات پہ جا کے ٹھہرتا ہے، اور کبھی مقام ابراہیم پر، کبھی حجر اسود کو چومتا ہے۔ تو دنیا کے ہر کونے سے مسلمان دور دراز کا سفر کر کے خانہ کعبہ آ کر اس بات کا واضح یہ دلیل ہے کہ رب ذوالجلال کی محبت میں آ کر وہ سارے کام کرتے ہیں۔ تو معزز سامعین حضرات، قرآن پاک کے اندر علامات محبت کو مختلف پیرائے میں بیان کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک محبت کی نشانی یہ بھی ہے کہ محب اپنے محبوب پر اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے، اپنا مال بھی قربان کر دیتا ہے، اپنی اولاد بھی قربان کر دیتا ہے، اور سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ تو معزز سامعین حضرات، اس کی اگر عملی تصویر دیکھنی ہو تو پھر قرآن پاک پڑھیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے رب ذوالجلال کی محبت میں آپ نے اپنا مال بھی قربان کر دیا، اپنی اولاد کو بھی قربان کیا، اور سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور محبت الہی کی نشانی یہ بھی ہے کہ رب ذوالجلال کی عبادت کی جائے۔ جس طرح رب ذوالجلال نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا اپنے مقربین بندوں کے حوالے سے، فرمایا کہ یہ میرے مقرب بندے جو ہیں ان کی کروٹیں بستروں سے جدا رہتی ہیں تو محبت الہی کی وجہ سے، یہ نیند سے دور رہتے ہیں تو محبت الہی کی وجہ سے، یہ اپنے آرام اور راحت کو ترک کرتے ہیں تو یہ محبت الہی کی وجہ سے، یہ راتوں کو جاگتے ہیں تو یہ محبت الہی کی وجہ سے جاگتے ہیں۔
اور کہیں فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، فرمایا کہ میرے جو یہ مقرب بندے ہیں، فرمایا ان کے کروٹیں خوابگاہوں سے جدا رہتی ہیں، یہ رب سے ڈرتے ہوئے اور اس سے امید کرتے ہوئے رب ذوالجلال کو پکارتے رہتے ہیں۔ کہیں فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا یہ میرے نیک بندے جو ہیں، یہ میرے مقرب بندے، فرمایا ان کی راتیں سو کر نہیں گزرتی، بلکہ فرمایا ان کی جب رات گزرتی ہے تو کبھی تو رب کی بارگاہ میں قیام کرتے نظر آتے ہیں، کبھی رب کی بارگاہ میں سجدے کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کی راتیں رب کی عبادت کرتے ہوئے گزرتی ہیں۔ اور محبت الہی کی نشانی یہ بھی ہے کہ رب ذوالجلال کی محبت کی علامات میں سے یہ علامت بھی ہے، جس طرح حدیث مبارکہ میں آیا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے کثرت سے اس کا ذکر بھی کرتا ہے، تو رب کا ذکر کرنا، ذکر الہی میں مشغول ہونا، یہ بھی محبت الہی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جس طرح فرمایا گیا فاذکرونی اذکرکم، فرمایا میرے بندے تم مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں کو رب ذوالجلال کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کا حکم عطا کیا گیا، تو یہ بھی محبت کی ایک علامت ہے۔ اور پھر رب کی عبادت کرنا، اور اس میں عبادات میں جو سب سے بڑی محبت کی علامت ہے وہ نماز پڑھنا ہے، جس طرح کہ رب ذوالجلال نے بارہا مرتبہ قرآن پاک میں نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کہیں فرمایا کہ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، اور آقا کریم فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ محب جو محبت کرنے والا ہے، محب کا اپنے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اپنے محبوب کو دیکھ لینا، یہ محب کی معراج ہوتی ہے، اس کے دل کا قرار ہوتا ہے، اس کے دل کو سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ تو انسان جب نماز پڑھتا ہے تو آقا فرماتے ہیں کہ انسان جب تو نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو فرمایا تو اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، لہذا تو دیکھ لے کہ تو اس سے کیا سرگوشی کر رہا ہے۔ انسان اپنے رب سے کلام کرتا ہے جب حالت نماز کے اندر ہوتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ تو معزز سامعین حضرات، یہ ساری علامات محبت ہیں، یہ محبت الہی کی نشانیاں ہیں، اور ہم ایمان والے ہیں، اور ایمان والے سب سے زیادہ رب ذوالجلال سے محبت کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر محبت الہی کی کون سی نشانی پائی جا رہی ہے۔ اگر ہمارے اندر کسی چیز کی کمی ہے تو پھر ہم اس کو پورا کریں۔ رب ذوالجلال کے بارگاہ میں دعا ہے رب پاک ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔